ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا ہے۔ پوچھا، اے نوجوان، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ نوجوانوں، غور سے سنو۔ وہ نوجوان کہتا ہے، مجھے طویل سفر درپیش ہے، 2 موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں۔ یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے۔ گلے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آپ جانتے ہیں قبر کیا ہے؟ قبر پہلی منزل ہے۔ آخرت کی طرف بڑھتا ہمارا پہلا قدم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی تیاری کر کے جانا۔ اسی قبر کو دیکھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ سامنے تنگ و تاریک تکلیف بھری قبر ہے۔ گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا۔ وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائے گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، جو کہ نہایتی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد عذاب میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ جو اتنی خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ بتاؤ یار، تم ہی بتاؤ وہ کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ذرا ان باتوں کو مزید وضاحت فرما دیجیے۔ تو اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہے انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے، غریبوں پر، امیروں پر، جس پر چاہا دل حکومت کرتے رہے، غریبوں کو ستایا، غریبوں کو مال ہڑپا، سب کچھ کرتے رہے، مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ موت اچانک ہی آتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہم غور نہیں کر رہے؟ ہر اٹھتا ہوا جنازہ ہمیں دستک نہیں دے رہا کہ اب تمہاری باری ہے، تم بھی مرو گے، تمہیں بھی جانا ہے اس دنیا سے، مگر ہم بھول گئے، واقعی میں ہم بھول گئے۔ مگر جب بھی تم موت کو بھولو تو قبرستان میں ہو کر آیا کرو، قبرستان جایا کرو، قبرستان روزانہ جایا کرو، کم از کم ہفتے میں 1 دن جایا کرو۔ اس نوجوان نے کیا کہا؟ وہ غافل رہے، یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی، ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئی۔ بہت خواب رہتے ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے خواب، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لینی ہیں، بلڈنگیں بنانی ہیں، بہت سارے خواب ہوتے ہیں، مگر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ سب خواب ادھورے رہ جاتے ہیں جب موت آتی ہے۔
تو نوجوان کہتا ہے کہ ان کی تمام آرزوئیں دھری کی دھری رہ گئی، نعمتیں سلب کر لی گئی، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہے۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے اشک بار بہہ رہے تھے، آنکھیں بھیگ گئی، چہرے پر آنسو ٹپک رہے تھے۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور 2 چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ بھائی ڈرنے والے لوگ ڈر جاتے ہیں یار، ایک لفظ کافی ہے، ایک آیت کریمہ کافی۔ ہم تو تقریر پہ تقریر، بیان پہ بیان، سوشل میڈیا بیان پہ بھرا پڑا ہے، مگر کیا معلوم ہے میں اثر ہو کیوں نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاہ دل میں روشنی نہیں پھیل پا رہی؟ پھر اس بادشاہ کا نہ پتہ چلا کہ کہاں گیا، اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں گیا، اللہ جانتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی طاقت ہو، جتنے بھی بڑے بادشاہ ہو، جتنی دولت، شہرت، عزت سب ہے، مگر جائیں گے تو قبرستان، قبر کے اندر ہی جائیں گے، مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔